نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی جانب سے نماز 2 رکعت کا مکمل جو طریقہ ہے وہ ریکارڈ کر دیا گیا ہے تحریک کے چینل پہ۔ وہ آپ کو جو ہے اب جو ہے سو دستیاب ہے۔ اب وہ 4 رکعت جو ہے 4 رکعت نماز جو سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، عصر کی 4 رکعت سنت ہو یا ظہر کی جو ہے 4 رکعت فرض سے پہلے کی ہو، تو یہ نماز کو کیسا پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آج جو ہے یہ 4 رکعت والوں 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں سنت، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ 2 رکعت نماز نفل یا 2 رکعت نماز سنت موقدہ یا غیر موقدہ، یہ اس کے بارے میں جو ہے مکمل جو ہے طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ یہ اب یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اب اس چیز کو جو ہے کیسا ادا کریں گے۔ تو نیت یہ کریں گے کہ ہم ظہر کی 2 رکعت نماز ظہر کی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہتھیلی ایسا نہیں رہنا، یہ قبلے کی طرف رہنا، انگوٹھا کانوں کی لو تک اٹھانا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اور اس میں مکمل جو ریکارڈڈ پورا انشاءاللہ تعالی ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ایک بات کو ریکارڈ کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جن کو جو ہے اب تک نماز پڑھنے میں مشکل پیدا ہو رہی، ان کو نہیں آ رہا ہے، ان کے پاس جو ہے یہ ہے جن کو قرآن نہ دیکھ کے پڑھنے آ رہے ہیں نہ اس کو کوئی اور بھی طریقے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ محنت پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو وہ حاصل کر چکیں گے۔ تو اب ہاتھ باندھ لینے کے بعد ہم کو پڑھنا ہے ثنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں زور سے اس لیے پڑھ رہے ہیں چونکہ یہ آپ کو جو ہے بتانا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ باقی جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو ہلو آہستہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ ہو گیا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ اس کے بعد سورہ پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے، آسان سورہ جو چھوٹا جو آپ کو یاد ہو سکے گا، وہ سورہ جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ پہلا سجدے سے دوسرا سجدہ تھوڑا سا طویل ہونا، پہلے سجدے میں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں، اگر 3 بار پڑھے ہیں تو دوسرے سجدے کو تھوڑا سا طویل کر لیجئے، 5 بار جو ہے تسبیح پڑھیے۔
ٹھیک ہے، پہلے سجدے سے بعد والا سجدہ تھوڑا سا طویل ہونا. تو پہلے میں اگر 3 بار پڑھیں تو اس کے بعد 5 پڑھنا. اگر پہلے میں 5 پڑھے ہیں تو اس کے بعد میں 7 پڑھیے. اس کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہونا ہے ہم کو. اب چونکہ یہ بیٹھ کے ہم بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کی جو ہے اس میں ہم کھڑے ہو کے پورا جو ہے بتا دیے ہیں، اور یہ ہم چونکہ پریکٹس ہے اس لیے بتا رہے ہیں. آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس کو پریکٹس کریں گے کھڑے ہو کے، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل آ جائے گا. اب پہلی رکعت مکمل کریے. اب ہم پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع کر لیا، اب سر اٹھائیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی. اللہ اکبر. اب دوسری دو رکعت پڑھ لیے ہیں. اب قاعدے اولیٰ میں جو ہے بیٹھیں گے. اب تشہد پڑھیں گے. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہاں سے پڑھیں گے اشہد ان لا الہ. تو جیسے اشہد ان لا الہ پڑھیں گے تو اس پہ شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، وہ اشہد پہ گرا دیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب پھر ہم کو کھڑے ہو جانا ہے. یہ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ 2 رکعت کمپلیٹ قاعدے اولیٰ میں بیٹھے ہیں. تشہد پڑھ کے اب ان کو کھڑا ہو جانا ہے. اب کھڑے ہو کے پھر کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کوئی ایک سورہ ملائیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی. تیسری رکعت ہو گئی. اب چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. رکوع میں جائیں گے.
اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سجدے میں اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، 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 اللہ اکبر۔ 4 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب بیٹھنا ہے، قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا ہے۔ اب کیا کرنا، اب کیا پڑھنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیم پڑھیں گے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب سلام پھیر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ 4 رکعت نماز جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ سنت موقدہ پڑھنا ہے یا غیر موقدہ؟ غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں اور غیر موقدہ کس کو کہتے ہیں، یہ ایک بات یاد رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پابندی سے پڑھتے تھے اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور جس کو کبھی کبھی پڑھتے تھے اس کو غیر موقدہ بولتے ہیں۔ تو ظہر کی سنت ہو 4 رکعت موقدہ، یا عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ، عصر میں 8 رکعت ہے، 4 سنت ہے، 4 فرض ہے۔ تو عصر میں جو 4 رکعت سنت ہے وہ 4 رکعت غیر موقدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ پر ظہر سے جو 4 رکعت، جو ظہر کی فرض 4 رکعت سے جو پہلے 4 رکعت کی سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے، تو اگر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں تو یہی پورے چیزاں یہی پڑھنا ہے، اور اگر غیر موقدہ عصر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی یہی پڑھنا ہے۔ یہ صرف نیت الگ ہوں گی۔ نیت جیسے ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی، یا اللہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہوں گی۔ یہ اب عصر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو یا اللہ تعالیٰ میں عصر کی 4 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ واسطے اللہ کے بول کے ہاتھ اٹھا کے مان لینا ہے، اللہ اکبر۔ یہی چیزاں پورے پڑھنا ہے۔ یہ تو 2 رکعت والی نماز کا بھی مکمل آ چکا ہے آپ کے پاس، کہ وہ 2 رکعت سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو یا وہ نفل ہو۔ اگر نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو وہی ہوگا، اگر وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے یا ظہر کی 2 رکعت فرض کی بعد کی سنت ہو یا عشاء میں یا جو بھی سنت پڑھ رہے ہو وہی یہی کرنا ہے۔ نیت صرف جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہوں گی، باقی نماز پوری یہی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ اب یہ چیز جو ہے یہ 4 رکعت پڑھے ہیں، اگر یہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ایک مکمل جو ہے سو ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ فرض جو ہے 2 رکعت فرض اور 4 رکعت فرض اور 3 رکعت جو مغرب کی فرض ہے، یہ تینوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے تفصیل سے دوسری جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اب تک جو ہے سو یہ
چیزیں جو ہے اب پہنچا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ محنت کریے، پریکٹس کریے، 1 بار 2 بار 10 بار، انشاءاللہ اس کو بار بار ریپیٹ کریے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو جو ہے حاصل کر لیں گے۔ یہ پورے چیزاں جو ہے ریکارڈڈ ہو چکا ہے یہ مکمل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ سے ادباً میری ایک جو ہے درخواست ہے کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت، بچہ بچی جب بالغ ہو جاتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت بالغ کے اوپر نماز فرض ہے۔ یہ ہر حال میں نماز کسی بھی صورت میں کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ یہ بچہ بچی جب چھوٹا، جب 7 سال کے ہو جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز کے بارے میں اس کو بالکل اس کو جو ہے پریکٹس کراؤ۔ جب 12 سال کے جب ہوں گے، جب بالغ ہو جائیں گے تو اب اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتا، تو ابھی سے جب اس کو 4-5 سال جب پریکٹس کرائیں گے تو اس کے بعد مرے دم تک جو ہے کبھی ایک نماز اس سے مس نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے نماز کا، اور خود بھی میری بہنیں بھی گھر میں 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھے۔ کبھی دل میں آیا پڑھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، نہیں، ایسا نہیں۔ نماز کو پابندی سے اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا۔ یہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو قضا پڑھ سکتے ہیں، پر نماز کو جان بوجھ کے قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو جب نماز کو جان بوجھ کے قضا کر کے پھر بعد میں پڑھ لینا، جب یہ گناہ ہے تو بالکل پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر اس کا کتنا بڑا گناہ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ ایمان جانے کا خدشہ رہتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے تعلق سے وقت تو جو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں جو ہے میں قرآن حدیث کی پیش کروں۔ میں نا بے شمار اس کے تعلق سے آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز پڑھیں گا وہ میرا امتی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو نماز نہیں پڑھیں گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم امتی جب نماز پڑھیں گے تو میری آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو بتائیے کیا پہنچے گا۔ اس لیے نماز کی بے حد پابندی کریے۔ تو یہ تحریک کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اللہ سے مضبوط کیا جائے۔ جو بندے کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا، دور ہو گیا گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ دور ہو گیا اللہ سے، ایسے بندوں کو لا کے اللہ سے ملانا، اس کو قریب کرنا، اللہ کی تمام جو رحمتیں برکتیں اس کے بارے میں بتانا اس کو، یہ تحریک کا سب سے بڑا مین مقصد ہے۔ یہ اور بھی بہت سے ان کے جو ہے مقاصد ہے، جیسے آج کل ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں جو ہے سنت کے نشہ آور جو ہے چیزوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، ان کو ان گناہوں سے جو نکالنا، تمام وہ بربادی سے نکالنا، اچھی راہ بتانا، یہ تحریک کا جو ہے مقصد ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنا آسان بنائے، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چینل کو لائک سبسکرائب کر کے آگے لوگوں تک جو ہے اس بات کو پھیلائیے، عام کریے، یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔